نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مکتوب نمبر 91 شیخ کبیر کی طرف صادر فرمایا اس بیان میں کہ عقائد کی درستی اور نیک اعمال کا بجا لانا یہ دونوں عالم قدس کی طرف اڑنے کے لیے بال اور پر ہیں، اور اعمال شریعت اور احوال طریقت سے مقصود تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہے۔ حق سبحانہ و تعالی ہم کو اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن سنت کی مطابقت پر استقامت نصیب فرمائے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اول اہل سنت و جماعت کی آراء کے موافق عقائد کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ فرقہ ناجیہ یعنی نجات پانے والا گروہ یہی ہے۔ دوسرے فقہی احکام کے موافق علم اور عمل کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے۔ ان اعتقادی اور عملی دو پروں کے حاصل کرنے کے بعد عالم قدس یعنی عالم ملکوت کی طرف پرواز کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ کام اصلی ہے یہی، اس کے سوا سب ہیچ ہے۔ شریعت کے اعمال اور طریقت اور حقیقت کے احوال سے مقصود نفس کا تزکیہ اور قلب کا تصفیہ ہے۔ جب تک نفس کا تزکیہ نہ ہو جائے اور قلب میں یعنی دل میں سلامتی پیدا نہ ہو جائے، ایمان حقیقی کہ جس پر نجات کا مدار ہے حاصل نہیں ہوتا۔ اور دل کی سلامتی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کہ حق تعالی شانہ کے غیر کا خیال دل پر ہرگز نہ گزرے۔ اگر 1000 سال بھی گزر جائیں تب بھی دل میں غیر اللہ کا خیال نہ گزرے، کیونکہ اس وقت دل کو ما سوی اللہ کا نسیان پوری طرح حاصل ہو چکا ہے۔ لہٰذا اگر تکلف کے ساتھ بھی اس کو غیر اللہ کی یاد دلائیں تو وہ یاد نہ کرے۔ یہ حالت فنا سے تعبیر کی گئی ہے اور یہ اس راستے میں پہلا قدم ہے۔ جی اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب کرے گی، اور اللہ پاک ہمیں ان کا نور بھی نصیب کر دے، حقیقت بھی نصیب کر دے۔ اصل میں انسان اس دنیا کے اندر بہت مختصر وقت لے کر آیا ہے۔ تو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم میں سے دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں تھا، اور آج سے کچھ عرصے کے بعد پھر ایک وقت ہم پر آنے والا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ ہم سے پہلے والے بھی دنیا سے چلے گئے، ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، اور ہمارے بعد بھی جتنے آئیں گے سب نے چلے جانا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہماری آخرت کی زندگی شروع ہوگی کہ اس کا آغاز تو ہوگا لیکن اس کا اختتام نہیں ہوگا۔ جیسے اس دنیا کے اندر کسی کی زندگی کا اختتام ہو گیا 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد اختتام ہو گیا، کسی کا 70 سال کی عمر میں زندگی کا اختتام ہو گیا، کسی کا 15 سال کی عمر میں اختتام ہو گیا، کسی کا 2 سال کی عمر میں، اور کسی کا 1 دن 2 دن کی عمر میں انتقال ہو گیا، وقت پورا ہو گیا۔ تو اس دنیا کی زندگی کی ایک ابتدا ہے اور ایک اس کی انتہا ہے، لیکن ہماری جو زندگی موت کے بعد آنے والی ہے اس زندگی کی ابتدا تو ہے،
انتہا کوئی نہیں ہے۔ اب اگر ایک انسان اس چیز کو سوچے، جتنا آج ہم میں سے کوئی 60 سال 70 سال 80 سال بہت زندگی گزاری، 90 سال 100 سال کی عمر گزار کے دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اگر ایک آدمی کو یہ کہا جائے کہ بھئی ہم تمہیں دنیا کی زندگی دے رہے ہیں اور تمہاری دنیا کی جو زندگی ہے نا یہ 1000 سال کی ہوگی، وہ کتنا خوش ہوگا کہ جی لوگوں کی زندگی تو 60 سال 70 سال 80 سال اور مجھے اللہ کی طرف سے نا 1000 سال مل گیا۔ تو 1000 سال کی زندگی ملنے پہ کتنا خوش ہوگا۔ تو اس کے مقابلے میں ایک آدمی کو یہ کہا جائے کہ بھائی اب تمہیں زندگی تو دے دی گئی ہے، تو اب تم 500 سال زندہ نہیں رہو گے، 1000 سال زندہ نہیں رہو گے، 10,000 سال زندہ نہیں رہو گے، اور 1,00,000 سال 10 لاکھ سال 1 کروڑ سال 10 کروڑ سال 1 ارب سال 10 ارب سال زندہ نہیں رہو گے، بلکہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، ہمیشہ کے لیے۔ کتنی خوشی کی بات ہے نا۔ تو یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے یہ بہت ناپائیدار ہے، ایسی ناپائیدار ہے کہ انسان نے سانس اندر لیا تو اس چیز کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم سانس باہر نکالیں گے۔ کتنی ناپائیدار زندگی ہے۔ اور ایسے ہی ہم نے آنکھ جھپکنے کے لیے آنکھ بند کی ہے تو ہمیں اس بات کا کوئی یقین، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نے آنکھ جھپکتے ہوئے جو آنکھ بند کی ہے نا، تو اب یہ آنکھ ہم جھپکتے ہوئے آنکھ بند کر کے آنکھ کھولیں گے بھی یا نہیں، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ اتنی مختصر زندگی ہے۔ اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ختم کرنے سے پہلے سلام پھیرتے ہیں، تو اب ایک طرف دائیں طرف سلام پھیرا، پھر بائیں طرف سلام پھیرا، تو اب دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرنے میں کتنا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی اس دنیا سے ان کا انتقال اس حال میں ہوا کہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے اختتام پر نماز کا سلام ایک طرف پھیرا ہے، دوسری طرف سلام پھیرنے سے پہلے جسم سے روح نکل گئی۔ تو ایک طرف سلام پھیر کے دوسری طرف سلام پھیرنے کا بھی انسان کو یقین نہیں ہے کہ یہ زندگی اتنی ناپائیدار ہے، اتنی عارضی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو ہماری زندگی ایک موت کے بعد آنے والی ہے، اس زندگی کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ بات نا سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ بات اس طرح سے فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک یہ جو زمین سے لے کے نا آسمان تک، اب پہلے تو اگر انسان یہ سوچے نا کہ یار یہ صرف ہمارے پورے پنجاب کی جو ہے نا وہ زمین سے لے کے آسمان تک کتنی جگہ ہے، کتنی جگہ ہے نا، زمین سے لے کے آسمان تک پورے پنجاب کے ایریے میں، پھر انسان سوچے کہ پورے پاکستان کے ایریے میں زمین سے لے کے آسمان تک کتنی جگہ ہے، اور پھر انسان سوچے کہ جی ہمارا یہ جو بر صغیر ہے، پاکستان، ہندوستان اور یہ سری لنکا، یہ بنگلہ دیش، یہ جو بر صغیر ہے، اس بر صغیر کے ایریے میں زمین سے لے کے آسمان تک کتنا خلا ہے، خالی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انسان یہ سوچے کہ اس پورے 7 بر اعظم کی دنیا میں اس زمین سے لے کے اوپر آسمانوں تک کتنا خلا ہے، خالی جگہ ہے، تو انسان کا دماغ جو ہے نا وہ تھک جاتا ہے۔ پوری 7 بر اعظم کی دنیا میں زمین سے لے کے آسمان تک کتنی خالی جگہ ہے، انسان اس کو ذرا ذہن میں لائے، اور اس کو ذہن میں لا کر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی نا اس بات پر غور کرے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس زمین سے لے کے آسمان تک کی، یہ پوری دنیا کے اندر زمین سے لے کے آسمان تک کی جتنی خالی جگہ ہے نا، اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے۔ اب یہ آتا نا رائی کا دانہ شاید گندم کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے،
تو اس ساری دنیا کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ آئے ایک دانہ اٹھا کے لے جائے اور کسی دوسرے جہان میں پھینک دے، اب وہ کب آئے؟ اب وہ 10 منٹ بعد نہیں، 20 منٹ بعد نہیں، گھنٹے بعد نہیں، 2 دن بعد نہیں، مہینے بعد نہیں، سال بعد نہیں، 10 سال بعد نہیں، 100 سال بعد نہیں، 500 سال بعد بھی نہیں، 1000 سال کے بعد دوبارہ آئے اور پھر رائی کا ایک دانہ اٹھا کے لے جائے اور کسی دوسرے جہان میں پھینک آئے، اور پھر اب وہ 1000 سال کے بعد پھر آئے، پھر وہ رائی کا ایک دانہ اٹھائے اور پھر کسی دوسرے جہان میں پھینک آئے، پھر 1000 سال کے بعد آئے، پھر رائی کا ایک دانہ اٹھائے اور کسی دوسرے جہان میں پھینک آئے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نہ کسی دن کوئی ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خرب سال کے بعد کوئی ایک دن ایسا آئے گا ضرور، اربوں خربوں سالوں کے بعد، خرب سال کے بعد ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جس دن یہ پورے ساتوں بر اعظم کی جو دنیا کے خالی جگہ میں جو رائی کے دانے بھرے ہوئے ہیں نا، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، ایک نہ ایک دن۔ لیکن موت کے بعد کی جو زندگی انسان پر آنے والی ہے نا، وہ ختم نہیں ہوگی۔ اب بندہ کبھی نا اس مثال پر تنہا بیٹھ کر کمرے میں بیٹھ کے ذرا غور کرے، وہ جو موت کے بعد کی زندگی ہے نا، وہ زندگی ختم نہیں ہونے والی، اتنی لمبی زندگی، اور وہ اتنی جو لمبی زندگی ہے، اس لمبی زندگی کا جو سب سے پہلا دن ہے وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کا جو ایک دن ہے، یعنی قیامت کا جو دن ہے، وہ دنیا کے تقریباً 50,000 سال کے برابر ہوگا، شاید دنیا کے 50,000 سال گزرے، ٹھیک ہے، تو قیامت کا ایک دن گزرے گا۔ اور جب انسان جنت میں چلا جائے گا یا اللہ نہ کرے جہنم میں چلا جائے گا، تو جنت یا جہنم کا جو ایک دن ہوگا وہ اس دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ 1000 سال ہماری تو زندگی 60-70 سال، اس میں سے 10 12 15 سال بچپن میں گزر جاتے ہیں، بچپن کے گزر جاتے ہیں، اور زندگی کے آخری 10 15 سال ہمارے بڑھاپے، بیماریوں اور عوارضات میں گزر جاتے ہیں، بیچ میں 20 کے سال رہ جاتے ہیں ہمارے پاس، جو ہم ذرا بھرپور صحت کی حالت میں، ہوش کی حالت میں اور چستی توانائی کی حالت میں گزارتے ہیں۔ تو لیکن آخرت میں جنت کے اندر جو ایک دن ہوگا وہ دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جو قیامت کا دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو اب اس کے 50,000 سال کے ایک دن کے مقابلے میں ہماری یہ دنیا کی 60-70 سال کی جو زندگی ہے، یہ 2 یا 2.5 منٹ کی بنتی ہے۔ اگر ہم اس 50,000 سال کے دن کو 60-70 سال کی زندگی کے ساتھ تھوڑا سا اس کا وہ موازنہ کریں نا، ان کی کوئی ریشو نکالیں، کوئی تناسب نکالیں، تو دنیا کی جو زندگی ہے 60-70 سال کی، یہ قیامت کے ایک دن کے مقابلے میں 2 یا 2.5 منٹ کی بنتی ہے۔ تو اگر اس دنیا کے اندر ایک آدمی سے یہ کہا جائے کہ بھائی دیکھو، ہم تمہیں نا صرف 2-2.5 منٹ کے لیے، صرف 2-2.5 منٹ کے لیے ہم تمہیں ساری دنیا کی جو ہے نا وہ حکومت دے دیتے ہیں، ساری دنیا کی جو ہے نا وہ آرمیز وہ تمہارے جو ہے نا وہ حکم کے ماتحت ہوں گی، اور ساری دنیا کی جو ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تمہاری ملکیت ہو جائے گی، ساری دنیا کا پیسہ، بینک بیلنس، ٹھیک ہے نا، اور ڈالر، یورو، پاؤنڈ اور کرپٹو کرنسی، ایتھیریم، پتہ نہیں کیا کچھ، سارا کچھ، ٹھیک ہے نا، وہ ہم تمہاری ملکیت کر دیں گے۔ کتنی دیر کے لیے؟ 2.5 منٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس 2.5 منٹ کی حکومت اور طاقت اور ملکیت کے بعد تمہیں 1000 سال کے لیے قید میں ڈالا جائے گا۔ تو کوئی بے وقوف ہی ہوگا
جو اس چیز کو گوارا کر لے کہ جی ٹھیک ہے مجھے آپ 2-2.5 منٹ کے لیے تو پوری دنیا کی بادشاہت دے دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں آپ مجھے 1000 سال کے لیے نا اس کے بعد قید میں پھینک دیں، ناسمجھ ہی ہوگا، بے وقوف ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے بعین ہی ہماری اس دنیا کی اور آخرت کی زندگی کا بھی حساب ہے کہ اگر ہم اپنی اس 60-70 سال کی ایک مختصر زندگی کو اس طرح سے گزاریں کہ ہم اس میں یہ نیت کر لیں کہ ہم نے اس 60-70 سال کی زندگی میں اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرنا، ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور نفس اور شیطان کے بتائے ہوئے دکھائے ہوئے راستے پہ نہیں چلنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ صرف 60-70 سال۔ تو اگر ہم نے ان 60-70 سال کی زندگی میں اپنی چاہت کو ایک طرف کر کے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت کو مقدم کیا، تو اس کے بدلے میں ہمیں پھر اللہ تعالیٰ ابد الآباد کے لیے، انفائنائٹ وقت کے لیے، ان لمیٹڈ زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا، اپنی نعمتیں اور اپنا قرب اور اپنی جنت عطا کرے گا۔ صرف یہ 60-70 سال، 60-70 سال بھی نہیں بچتے، تھوڑے رہ جاتے ہیں، بچپن کا وقت گزر جاتا ہے، ناسمجھی کا وقت گزر جاتا ہے، تھوڑا سا وقت اس میں رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اب مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے، اور اپنا ہم نے اس دنیا کی زندگی کا ہر دن ایسے گزارنا ہے کہ ہمیں اس دنیا کی زندگی کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر پل گزارتے ہوئے اپنی موت کا دن یاد رہے کہ ایک دن میں نے مرنا ہے، اور ایک دن میں نے اس دنیا سے جانا ہے، اور ایک دن میں نے قبر میں لیٹنا ہے، اور ایک دن مجھے کفن پہنایا جائے گا، اور ایک دن مجھے مرنے کے بعد غسل دیا جانا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن میرے مرنے کا اعلان ہمارے محلے کی مسجد میں کیا جائے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جس وقت میں جو ہے نا وہ اپنی زندگی کے اس موڑ پر کھڑا ہوں گا کہ زندگی کے جس موڑ پر کھڑے ہونے کی حالت میں میری اولاد، میرے رشتہ دار، ٹھیک ہے، میرے اعزاء اور اقارب، وہ اپنے جاننے والوں کو، اپنے دوست احباب کو، دوسرے رشتہ داروں کو فون کر کے، واٹس ایپ کر کے، میسج کر کے یہ اطلاعیں دے چکے ہوں گے کہ جی دعا کرو کہ بس اب تو احمد صاحب وینٹیلیٹر پر چلے گئے ہیں، پھیپھڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، ڈاکٹروں نے وینٹیلیٹر پر ڈال دیا ہے، یا کہا جائے ہمیں اس وقت کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارے بارے میں یہ میسج چلنا شروع ہو جائے، ہمارے بارے میں یہ فون کالز چلنی شروع ہو جائیں کہ احمد صاحب دعا کرو کومے میں چلے گئے۔ اور کومے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جس سے بندہ واپس نہیں آتا، بس وہ بے ہوش پڑا ہوا۔ ہمیں اپنی اس دنیا کی زندگی میں نا اپنے اس دن کو یاد رکھنا ہے۔ ہم نے اس دنیا کی زندگی کا ہر پل گزارتے ہوئے اپنے اس دن کو یاد رکھنا ہے کہ جس دن میرا جنازہ اٹھے گا، اور جنازہ اٹھنے سے پہلے جیسے وہ لوگ کہتے ہیں نعرہ تو تکبیر، ٹھیک ہے نا، پھر یہ کہہ کے
میرا جو ہے نا جنازہ اٹھایا جائے گا، اور میرا جب جنازہ اٹھایا جائے گا تو میرا جنازہ اٹھتے ہی گھر کی خواتین کی طرف سے ایک اونچی آواز میں رونے دھونے اور سسکیوں کی آواز آئے گی، اور پھر مجھے اس حالت میں قبرستان کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب تو یہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، ٹھیک ہے نا، تو اب اس کے بارے میں علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ اس کا کیا حکم ہے، تو ہم اس دن کو یاد رکھیں، اس وقت کو یاد رکھیں کہ جب میں اپنی جنازے والی چارپائی پر غسل دینے کے بعد اپنے ناک کے دونوں نتنوں میں میرے روئی ٹھوسی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں نے میرے دونوں پیروں کے انگوٹھوں کو آپس میں جو ہے نا وہ کسی سے زبان دیا ہوگا، اور میرے دونوں جبڑوں کو آپس میں ملانے کے لیے کسی نے میرے سر کو باندھا ہوا ہوگا، پٹی باندھی ہوگی، ہے نا، اور اس حال میں مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا، ہے نا، اور پھر ہم اس چیز کو ہم یاد رکھیں کہ جب جو ہے نا وہ جنازہ گاہ کے اندر ہماری میت کو رکھ دیا جائے گا، اور لوگ جو ہے نا وہ ہمارے جنازے کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے کوئی رہ تو نہیں گیا، کوئی رہ تو نہیں گیا، آ گئے سارے، پہنچ گئے سارے، کوئی پیچھے تو نہیں ہے گا، اور کوئی کہے گا اور ٹھہر جو جی تھوڑے جے بندے وضو کر رہے ہیں جی، ٹھیک ہے نا، بس آ گئے جی، پہنچ گئے جی، ٹھیک ہے نا، اور میں جنازے والی چارپائی پر جنازہ گاہ میں لیٹا ہوا ہوں۔ ہم ان چیزوں کو امیجینیشن میں، تصور میں سوچیں، اور پھر ہمارا جنازہ ہوگا، پھر ہماری چارپائی کو ہمارے جنازے کے بعد اتنی تیزی سے اٹھایا جائے گا جیسے پتہ نہیں کسی کے پیچھے بم لگ گیا ہے۔ کبھی نوٹ کیا ہم لوگوں نے کہ جب جنازے کی نماز ہو جاتی ہے نا، تو جنازے کی نماز ہونے کے بعد جب میت کی چارپائی کو اٹھایا جاتا ہے نا، اس کی چارپائی کو اٹھانے والے لوگ 5ویں گیئر میں آتے ہیں چارپائی کی طرف، اتنی تیزی سے بڑھتے ہیں چارپائی کی طرف، تیزی سے بڑھتے ہیں، لیکن وہ فوراً جو ہے نا وہ ایسے اٹھا کے سٹ گیا ہو اس کو قبر میں جا کے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اب مجھے جو ہے جنازے کے بعد میری قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ہم اس چیز کو یاد رکھیں دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، کہ اب جو ہے نا وہ مجھے قبر میں اتار دیا گیا، ٹھیک ہے، اور پھر کوئی بندہ ایسا ہوگا جو یہ کہے گا کہ جی یہ احمد صاحب تو ختم ہو گئے نا، اب تو کوئی جی میت کا رخ، میت کا چہرہ قبلے وال کر دے ہو جی، ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے نا، اور پھر ہمیں اس دن کو یاد رکھنا ہے جب ہماری قبر پر لوگ باہر کھڑے ہو کر مٹی ڈال رہے ہوں گے، اور مٹی ڈلتی جائے گی، 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 حتیٰ کہ جو میت ہے احمد صاحب کی، ٹھیک ہے نا، وہ ٹنوں مٹی کے نیچے دب جائے گی، دفن ہو جائے گی، اور کیا ہوتا ہے کہ اور پھر اس قبر کی مٹی پر مٹی ڈالنے کے بعد نا، ٹھیک ہے نا، اس قبر کے اوپر جو آخری مٹھیاں قبر پہ نا مٹی کی پھینکی جاتی ہیں، اس سب سے اس میت کے قریبی لوگ پھینکتے ہیں، جو اس کا بیٹا ہوگا، اس کا بھائی ہوگا، اس کا باپ ہوگا، ٹھیک ہے نا، جو جتنا قریبی ہوتا ہے نا وہ آخری مٹھی مٹی کی قبر پہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ہم اپنے اس دن کو یاد رکھیں کہ جب جو ہے نا وہ قبر پر مٹی ڈالے جانے کے بعد، ٹھیک ہے نا، اب سب لوگ میری قبر پر کھڑے ہو کر میرے لیے دعا کر رہے ہوں گے، اور پھر میری قبر کے ایک طرف کھڑے ہو کر ایک حافظ صاحب وہ سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھیں گے، اور دوسرے کونے پہ کھڑے ہو کے دوسرے صاحب سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھیں گے، اور پھر میری بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور آتا ہے کہ اس وقت میں جب لوگ میت کو دفن کرنے کے بعد جب واپس جانے کے لیے اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے پلٹتے ہیں،
تو واپس جاتے وقت کے ان کے قدموں کی آواز اس قبر کے نیچے میت کو سنائی دیتی ہے۔ چلے گئے، اس میت کو سنائی دیتی ہے۔ اور ہمیں اپنے اس دن کو یاد رکھنا ہے کہ جب میرے سب جاننے والے مجھے جنازے کے بعد قبر میں دفن کرنے کے بعد دعا کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، اور ان کے گھروں کو واپس جانے کی حالت میں منکر نکیر میری قبر میں سوال و جواب کے لیے آ چکے ہوں گے، اور وہ مجھے اٹھا کے بٹھائیں گے، میرے سے سوال کریں گے۔ یہ سارے مراحل ہمیں ایک دن دیکھنے ہیں، چھوٹے کو بھی دیکھنے ہیں، بڑے کو بھی دیکھنے ہیں، امیر کو بھی دیکھنے ہیں، غریب کو بھی دیکھنے ہیں، ہر کسی کو دیکھنے ہیں، مسلمان کو بھی دیکھنے ہیں، غیر مسلم کو بھی دیکھنا ہے، ہر کسی نے ایک دن یہ دن دیکھنا ہے۔ اور ایک دن ایسا آنا ہے کہ ہمیں موت کے فرشتے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے کتاب کے اندر میں نے یہ بات پڑھی تھی ایک دفعہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے یہ کہا کہ جس شکل میں تم گناہ گار کی روح قبض کرنے آتے ہو مجھے وہ شکل دکھاؤ۔ تو اب موت کا فرشتہ جو تھا نا، اس نے کسے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اتنے جلیل القدر نبی ہیں۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اس شکل کو دیکھ نہیں سکتے۔ کسے فرمایا؟ کہا ابراہیم علیہ السلام کو، کہ آپ اس شکل کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تم مجھے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ اپنا چہرہ ذرا دوسری طرف کریں۔ تو پھر کہا کہ اب میری طرف کریں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی طرف اپنا رخ پھیرا تو آتا لکھا تھا کتاب میں کہ ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور اتنی دیر بے ہوش رہے کہ 2-3 نمازوں کا وقت گزر گیا اس میں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو ہوش آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے یہ کہا کہ اے عزرائیل، اگر گناہ گار انسان کو موت کے بعد کوئی سزا نہ بھی ملے تو تیرا اس کی روح اس شکل میں قبض کرنے کے لیے آنا ہی اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ تو وہ آتا ہے کہ وہ شکل کیا تھی؟ انہوں نے یہ دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جو موت کا فرشتہ تھا اس کے پیر زمین پہ لگ رہے تھے، سر آسمان پہ لگ رہا تھا، اور پھر آتا کہ اتنے بڑے جسم پر جتنے بال تھے وہ ہر بال ایک انسان بنا ہوا تھا، اور ہر اس انسان کے منہ سے بھی آگ نکل رہی تھی، آنکھوں میں سے بھی آگ نکل رہی تھی، اور اس فرشتے کے بھی آنکھوں میں سے بھی آگ نکل رہی تھی، منہ سے بھی آگ نکل رہی تھی۔ تو یہ اس فرشتے کی شکل تھی، کس کی؟ روح قبض کرنے کے لیے آتے وقت گناہ گار کی۔ مسلمان ہے مگر گناہ گار ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اب تم مجھے دکھاؤ جس شکل میں تم نیک مسلمان کی روح قبض کرنے آتے ہو۔ تو اب اس نے جو شکل دکھائی تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ وہ انتہائی خوبصورت شکل صورت کا ایک آدمی تھا، اور بہت ہی زیادہ صاف ستھرے سفید چمکدار اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی یہ صورت دیکھی تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے عزرائیل، اگر نیک آدمی کو موت کے بعد کوئی جزا نہ بھی ملے نا اس کی نیکیوں کی، تو تیرا اس شکل میں اس مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آنا ہی اس کے لیے سب سے بڑی جزا ہے۔ تو یہ دن ہمیں ایک دن دیکھنا ہے۔
اتنا کلو نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جاندار نے ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جو ذائقہ ہے وہ کڑوا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں جب ہماری موت آنی ہے تو ہماری موت کا ہمارے لیے ذائقہ میٹھا ہوگا یا کڑوا ہوگا۔ اور پھر آتا ہے کہ جب منکر نکیر انسان کی قبر میں آتے ہیں، منکر نکیر انسان کی قبر میں آتے ہیں تو آتا ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں میں جو گرز ہوتا ہے، یعنی ہم کہہ لیں کہ جو ہتھوڑا پکڑا ہوتا ہے انہوں نے، ان کے ہاتھوں میں جو گرز ہوتا ہے، آتا ہے کہ سینکڑوں انسان اور جن بھی اکٹھے مل جائیں تو ان کے ایک گرز کو اٹھا نہیں سکتے، اور اس گرز کے ساتھ انہوں نے گناہ گار کی، فاسق فاجر کی، اس کی قبر میں پٹائی کرنی ہے۔ اور ہمیں قبر میں ایک دن جانا ہے، اور آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا تھا کہ اے عائشہ، جو قبر ہے، جب قبر والا قبر میں جاتا ہے تو قبر اپنے اندر آنے والے کو بھینچتی ہے، اس کو دباتی ہے۔ نہیں جیسے ہم سردیوں کے اندر وہ موسمی کا جوس نکالتے ہیں یا چکوترے کا جوس نکالتے ہیں تو اس کو بالکل ہم بھینچ دیتے ہیں پکڑ کے، یا لیموں کا جب ہم لیموں کی شکنجی بناتے ہیں تو جو ہمارے گھروں میں وہ پتہ نہیں اس کو کیا آپ کہتے ہیں کہ جس میں لیموں کی اس میں وہ رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو ایسے بند کر کے اس کو یوں کر کے دباتے ہیں تو پھر اس کے سوراخ میں سے وہ لیموں کا رس باہر نکل آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح سے وہ لیموں بھینچتے ہیں ہم، تو اسی طرح سے آتا ہے کہ جو انسان کی قبر ہے وہ اپنی قبر میں آنے والے کو بھینچتی ہے، دباتی ہے اس کو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم تھا پوری طرح بات اب مجھے وہ صحیح طرح سے یاد نہیں، کافی عرصہ ہو گیا اس کو پڑھے ہوئے، وہ آتا ہے کہ فرمایا کہ جب اس کی قبر اس کو دباتی ہے، اس کو بھینچتی ہے، تو قبر والے کا کیا حال ہوتا ہے یہ دیکھنا ہو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کیا جائے کہ زمین پر انڈا رکھ کر اس کے اوپر ایک بڑی اینٹ ماری جائے، کچا جو انڈا ہوتا ہے نا اس کو زمین پہ رکھ دیا جائے اور اس کچے انڈے پر زور سے بڑی اینٹ ماری جائے، پوری جو بڑے سائز کی اینٹ زور سے ماری جائے، اور اینٹ مار کے اینٹ کو اٹھا لیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب نیچے دیکھ لیا جائے کہ اس انڈے کا کیا حشر ہوا۔ تو جس طرح سے اس اینٹ نے اس انڈے کو بھینچ کے رکھ دیا، اسی طرح سے انسان کی قبر اس کو بھینچ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ دن ہم پہ آنا ہے، سب پہ آنا ہے۔ اب اس کی قبر اس کو کیسے بھینچتی ہے اب یہ اللہ ہی جانے، ہر کسی پہ یہ دن آنا ہے۔ کسی کے لیے قبر کا جو بھینچنا ہے وہ بہت سختی سے ہوگا، اور کسی کے لیے قبر کا بھینچنا بہت نرمی سے ہوگا، بھینچنا ہے اس نے۔ تو ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے، اس دنیا میں اپنے سارے جو ہے نا وہ اعمال اشغال کرتے ہوئے اپنی موت کے دن کو یاد رکھنا ہے، ہم نے اس کو بھولنا نہیں ہے، ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہمیں ایک دن موت آنی ہے، ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن ہمیں مرنا ہے، اور ایک دن ہمیں موت کے فرشتے کا سامنا کرنا ہے نا۔ جیسے آتا ہے نا کہ سیٹھ جی کو فکر ہے ایک ایک کے 4 کیجئے، سیٹھ جی کو فکر ہے ایک ایک کے 4 کیجئے، آیا ملک الموت بولا جان واپس کیجئے،
کہ یہ جان ہمیں اللہ کو واپس کرنی ہے، اور ہمیں پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، چاہتے ہیں تو، نہیں چاہتے تو جانا پڑے گا نا بھائی۔ اور پھر ایک جگہ پہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ آتا ہے نا کہ جہنمی جب جہنم میں ہوں گے، جنتی جب جنت میں ہوں گے، تو اب یہ آخری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہنم والوں کو بھی جمع کیا جائے، جنت والوں کو بھی جمع کیا جائے۔ تو اب جب جنت والے بھی جمع ہو جائیں گے، سب جہنم والے بھی جمع ہو جائیں گے، تو اب اس میں کیا ہوگا کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے اہل جنت اس طرف دیکھو کیا ہے، اے اہل جنت اس طرف دیکھو کیا ہے۔ تو جس طرف آپ فرمایا جائے گا نا، تو اہل جنت اس طرف کو دیکھیں گے، اور اس طرح سے دیکھیں گے کہ جیسے بہت زیادہ رش ہو نا کسی جگہ پہ، تو انسان نا اس جگہ پہ جہاں کچھ ہوا ہے نا، اس طرف دیکھنے کے لیے نا اپنی وہ ایڑیاں اٹھا کے دیکھتا ہے اس طرف، آگے کی طرف کو اپنی ایڑی کو یوں کر کے اوپر کر کے نا اٹھ کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اس طرف کیا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر جہنم والوں کو کہا جائے گا اے اہل جہنم اس طرف دیکھو، تو وہ بھی پھر اس طرف کو دیکھیں گے جس طرف کو انہیں دیکھنے کا کہا گیا ہوگا۔ تو وہ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک مینڈا کھڑا ہوگا، دمبا آسان لفظوں میں، مینڈا کھڑا ہوگا۔ جنت والے بھی ایک مینڈا دیکھیں گے، جہنم والے بھی ایک مینڈا دیکھیں گے، ٹھیک۔ اور پھر ان جنت والوں اور جہنم والوں کو یہ کہا جائے گا کہ یہ مینڈا نہیں ہے، یہ موت ہے، یہ موت ہے۔ اور پھر اس مینڈے کو، جو موت ہے مینڈے کی شکل میں، اس موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اس موت کو بھی اس دن موت آ جائے گی، موت بھی موت کے منہ میں چلی گئی، موت بھی موت کا شکار ہو گئی، موت کو بھی موت آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے اہل جنت خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ اب تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ تو آتا ہے کہ اگر اس دن موت ہوتی تو جنتی یہ اعلان سن کر خوشی سے مر جاتے کہ اب ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، تو جنتی یہ اعلان سن کر خوشی سے مر جاتے، مگر اس دن موت ہوگی نہیں۔ اور جب جہنمیوں کو یہ اعلان سنایا جائے گا کہ اے جہنم والو اب تم بھی کان کھول کر یہ سن لو کہ اب اس جہنم میں تمہیں ابد الآباد ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اب اس جہنم میں تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی، تو آتا ہے کہ اگر اس دن موت ہوتی تو جہنم والے دکھ اور افسوس اور پریشانی سے مر جاتے، لیکن اس دن موت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے ہمیں دنیا کی زندگی میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ چھوڑ کے پہاڑوں میں نکل جانا ہے، جنگلوں میں نکل جانا ہے، دنیا کی ذمہ داریوں کو چھوڑ دینا ہے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی ذمہ داریوں کو ہم نے ایسے ادا کرنا ہے کہ اس دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے ہم نے ہر اس کام سے، ہر اس عمل سے، ہر اس حرکت سے ہم نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے کہ جس عمل، جس فعل، جس حرکت سے ہماری ابد الآباد کی کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی کا کوئی نقصان ہو جائے۔ بس کاروبار بھی کرنا ہے، ملازمت بھی کرنی ہے، شادی بھی کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، جو دنیاوی جائز حاجات ہیں، کام ہے، سب کچھ کرنا ہے، مگر اس خیال، اس دھیان کے ساتھ کہ ہمارے کسی بھی عمل سے کہیں ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ پاک بھائی ہمیں ان ساری باتوں پر نا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔